مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تبلیغ میں جانا فرض واجب ہے یا نفل ہے؟ جس کی اصلاح تبلیغ میں جانے پر موقوف ہے. موقوف تھوڑا گاڑا لفظ ہو گیا ہے. بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں برائی کی عادت پڑتی ہے بعض دفعہ وہ اس ماحول میں چھوٹتا نہیں ہے, تو ماحول چینج کرنا ضروری ہے. تو جس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں ماحول تبدیل کیے بغیر مجھ سے یہ برائی چھوٹے گی نہیں, تو اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری. اور ماحول کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جا کے تبلیغ میں. تو اب ایسے آپ فقہی عبارتیں نکالنا شروع کر دو کہ تبلیغ میں سہ روزہ لگانا واجب ہے یا فرض ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ 2 روٹیاں یا 1.5 روٹی کھانا فرض ہے یا نہیں ہے. بھائی جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ آپ فیصلہ کرو, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 2 پراٹھے کھانا اسلام میں, میں نے آج پھر اللہ کے فضل سے 2 پراٹھے پھوڑ دیے صبح. اچھا میرے 2 پراٹھے سن کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پھوڑتا ہوگا. 2 پراٹھے ہی پھوڑے ہیں 24 گھنٹے میں. افطاری ہماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, اور سموسے 2-4 نمٹائے. سموسہ دنیا چھوڑ دوں گا, سموسہ نہیں چھوڑوں گا بھائی. 2 دن چھوڑ کے دیکھا, مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے افطاری میں سموسہ نہ چھوڑے. کم کھاؤ نا, بس 2-3 سموسے کھا لو, 4, 6, 5, 10, 25, 30, بس اس سے زیادہ. یہ سموسہ اور پکوڑا صرف رمضان میں ہی کھایا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ پورے سال تو ہم کھاتے نہیں ہیں. کون کھاتا ہے پورے سال سموسے پکوڑے؟ میں تو نہیں کھاتا. تو ایک رمضان ہی ہے, اس میں کھانے دو یار. ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹروں کے یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر عفان کا آیا تھا یہ سموسہ اتنا نقصان دہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عفان کی میرے سے ملاقات کراؤ, سموسے کو دہی چٹنی میں ملا کے کھلاؤں گا, اس کے بعد وہ کلپ اپنا ہٹا لیں گے. بولے نہیں بھائی, افطاری میں تو مزہ ہی اس کا ہے. خیر کہیں اور جا رہا ہوں میں. صحت کا خیال کیا کرو, اچھا ہے, لیکن سارا دن جب بھوکا ہوتا ہے نا آدمی تو پھر سب ہضم ہو جاتا ہے, اتنا نقصان نہیں دیتا یہ سب کچھ. تبلیغ میں جانا فرض ہے واجب, تو یہی بات ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ تو پتہ ہے نا, جان کہاں سے نکلتی ہے. ٹیچر نے ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم اسکول میں سائنس پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. تو ماں حیران کہ ابھی کھڑکی سے کہاں سے نکلتی؟ کہہ رہے ہیں وہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا, پڑوسیوں کی انٹی آتی ہیں ابو سے ملنے, جب آپ آتی ہو تو وہ اسے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, گھروں کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جان بچانا فرض ہے. اب وہ کیسے بچائی جائے یہ آپ کا ہیڈک ہے, تو اسلام یہ نہیں بتائے گا. ایک اہل حدیث عالم نے بہت طنز کیا ہے احناف پر نا. طنز یہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نماز میں عورت ہاتھ یہاں باندھے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوگی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت جب رکوع کرے گی تو تھوڑا جھکے گی, زیادہ نہیں جھکے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. سجدے میں یوں سمٹ کے کرے گی سجدہ, یہ حدیث سے دکھائیں. پھر جب زمین پہ بیٹھے گی تو سرین زمین پہ رکھے گی اور پاؤں کو ایسے کر کے نکال لے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. تو اتنی ساری 15 چیزیں نکالی, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں تواتر عملی سے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پر اجماع امت ہے. امام شافعی, امام حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, سب کا اتفاق ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. یہ جیسے عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں, یہ حدیث سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں ہے حدیث میں. یہ تواتر سے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے, وہ ضعیف ہے, وہ بھی ان کا اپنا قول ہے, نبی کی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ایسے کرو, لیکن وہ بھی سند ثابت نہیں ہے. تو تواتر سے امت میں ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں. عورت رمل نہیں کرے گی جو پہلے 3 چکر میں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. عورت لبیک آہستہ کہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو سمٹ کے نماز پڑھنا یہ تواتر عملی سے ثابت ہے, اسلاف سے ثابت ہے, چاروں ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے. ہاں اب سمٹنا کیسے ہے اس کی ہر فقیہ نے اپنی اپنی تشریح کی ہے.
بعض لوگوں کو ایسے لگا کہ ایسا کھڑے ہونے میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے تو انہوں نے کہا ایسے ہاتھ باندھ دے گی. بعض نے کہا گھٹنے ملائے تو اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. تو اب اس پہ حدیث تک کا مطالبہ کرنا یہ کم علمی کی بات ہے. تو مدعی کے ذمے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ثابت کر دے. تو فقہا نے اپنے حساب سے لکھ دیا کہ بھئی پاؤں ملائے گی اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ملاؤ آپ, تو آپ کے پاس بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. تو یہ جو اس طرح کے مطالبے ہیں نا, اس پہ بھی حدیث, اس پہ بھی حدیث, اس لیے کم علمی اور جہالت کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں اہل علم پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا؟ ہاں, تو تبلیغ میں نکلنا واجب ہے, فرض ہے. یہ ٹیکنیکل بحث چھوڑ دو. اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور دین کو دنیا میں غالب کرنا فرض ہے. اب یہ اس کا آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کرو. سمجھتے ہو؟ عام عوام کے لیے تو تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی. ہم بھی تو سیروزے کی جماعت آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں, تو انہی کی برکت سے میں بھی دین کی طرف آیا ہوں. دین کی طرف تو ٹوٹے پھوٹے تو ہم پہلے بھی تھے, یعنی پورا علم دین کی طرف. اچھا بھائی میرے بھائی, اور روزے میں ہم سے تو بالکل مزہ نہیں آیا. روزے میں جو ہے نا بیان بہت مشکل چیز ہے. تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہو نا. دیر سے آنے پر آگے سب سے پہلی صف میں جانا وہی حدیث میں بیان کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جمعے کے دن دیر سے آ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاؤ. اگر آگے صفوں میں جگہ خالی بھی ہے نا تو گردنیں نہ پھلانگے, لوگوں سے ایکسکیوز کر لیں, کائنڈلی تھوڑا سا فاصلہ, تھوڑا سی جگہ دے دیں تو ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے جائیں. گردنیں پھلانگنا لوگوں کی بہت برا عمل ہے. اور کوئی سوال یہاں سے کسی کا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ. آج کل لوگ ہمارے اپنی کمیونٹی میں جو ہے نا بہت سارے کوائن کو پروموٹ کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی میں بیٹا 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کرپٹو کرنسی سے ایوائڈ کریں. سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. کسی ایک خاص کوائن کو پروموٹ کرنا, اس کے اوپر آرٹیکل وغیرہ پوری کا ہی ہے حکم. یہ ناجائز ہے, جائز ہے؟ ناجائز تو نہیں کہتے, احتیاط کرتے ہیں علماء کسی چیز کو حرام کہنے میں, لیکن یہ شریعت کے مزاج سے میچ نہیں کرتی. مفتی صاحب کچھ میرے کزنز ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے بیان سن رہے ہیں آپ کا, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں نے حالانکہ ان کو منع کیا اس کام کرنے سے, لیکن بس ایک دفعہ منع کر دیا کافی ہے, پیچھے نہ پڑیں کسی کے. آپ بھی منع کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. ان کی کر دیا میں نے, پیچھے نہ پڑیں کسی کے. میرے سوال 3 تھے ویسے. پہلا سوال یہ ہے کہ جن گانوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہوتا, صرف مائک پر گانے گائے ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا جو میوزک ہے نا وہ میوزک نہیں ہوتا اصل میں, وہ وہاں ہوئی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا افیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس کی گنجائش ہے بھائی. اب اس دور میں لوگ نائٹ کلبوں میں تھرک رہے ہیں اور آپ اتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو سلو موشن میں وہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. بیک گراؤنڈ کے جو میوزک ہوتے ہیں نا وہ میوزک نہیں ہوتے, وہ والا میوزک نہ ہو ٹھسٹن ٹھسٹن والا, بالکل مائیکل جیکسن لگا دیا پتہ چلا آپ نے. ایک ساؤنڈ پیچھے بھرا جاتا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ایک اثر ڈالا جائے, تو اس کی گنجائش ہے. جی اس زمانے میں گنجائشوں پہ بھی عمل کر لو تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. لوگ حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, تو گنجائشوں پر عمل کر لو تو بھی غنیمت ہے. ایک نائٹ کلب میں جا کے میوزک کی دھنوں پہ ناچ رہا ہے اور ایک صرف نیوز ہے اس کے پیچھے, تھوڑا سا بہت فرق ہے بھائی دونوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک آپ؟ دعائیں آپ کی. ماشاء اللہ. میرا نام مدثر ہے جی, فیصلہ آباد سے جماعت میں چل رہا ہوں. تو ماشاء اللہ آپ کی باتیں سنی, آپ کے لیے نا میں ایک شعر اگر آپ. ارشاد. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. گونگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر, ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں. ابھی تو بولے آپ, لیکن ماشاء آپ کا اپنا شعر ہے نا؟ نہیں, عبداللہ بھائی کا. عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ شعر عبداللہ بھائی کا ہے, لیکن عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ اپنے باپ کے. کوئی شاعر ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو عبداللہ بھائی کو وہ بھائی پہلے ادھر, وہ پہلے سے کھڑے ہوئے. سیاسی سوال نہ پوچھیں یار, یہ بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میرا دوست جو ہے نا وہ جہاز والی گیم کھیلتا ہے, مطلب کہ مجھے پتہ ہے وہ حرام ہے,
لیکن جب وہ جیت جاتا ہے نا تو وہ مجھے فون کرتا ہے کہ بھائی آ جا تجھے میں بریانی برگر کھلاؤں, تو میرے لیے وہ حلال ہے. جوا کھیلتا ہے؟ جی جی نہیں, وہ حلال نہیں ہے بھائی. جوئے کی رقم سے بریانی کہاں سے حلال ہوگی؟ شکریہ. یہ بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں. جی صاحب یہ خواتین کے حوالے سے نا اعتکاف کا تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں. خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہے, مسجدوں میں نہیں ہے. مدرسے میں کر سکتی ہیں؟ مدرسے میں نہیں کر سکتی, مدرسے میں بھی نہیں کر سکتی. صرف گھر میں ایک. جی اوے بھائی شعر و شاعری شروع ہو گئی ہے. ارشاد. شاعروں کے اپنے ایک اسٹائل ہوتے ہیں بھائی, اس اسٹائل میں بتانا پڑتا ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں. واہ واہ واہ. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں ہے. صحیح. یہ جو جنہوں نے پہلا سوال پوچھا تھا نا, یہ ان پہ شعر ہے. یہ آپ کا شعر ہے؟ یہ ایک انڈیا کے کوئی شاعر ہے, ان کا بڑی اچھی شاعرہ ہے میرا خیال ہے. اس کا ایک شعر ہے, بہت زبردست شعر ہے اس کا, کہ جو مزاج جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. آہا, شاعری سنا کرو میرے بھائی. انٹرنیٹ پہ 3 چیزیں کام کی ہیں, ایک دینی بیانات, ایک میڈیکل سائنس کی معلومات, اور ایک شاعری. 3 چیزیں سنا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اور اس کے والدین کر رہے ہیں اس کی مرضی سے, اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں لیکن اس کے وہاں پر پسند نہیں, اور اس لڑکی نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادی کر لی ہے, اور اس کے والدین نے کہہ دیا کہ جہاں پر تو نے شادی کی ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے, اور جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دے اور تم نے شادی کر لی ہے تو والدین کے بغیر رضا کے بغیر کیے تو جنت میں تب تک نہیں جا سکتی جب تک تو اپنے والدین کو راضی نہ کرے. دیکھیں, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور جہاں ماں باپ کہہ رہے تھے وہاں شادی نہیں کی ہے. یہ کیس آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کو ہم قابل تعریف کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. وہ کہہ رہے اگر اس حالت میں تم مر گئی تو جہنمی ہے جب تک ہم معاف نہیں کر دیں. دیکھو, جو کام ہو جاتے ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہوتے. بعض کام ایسے ہیں جب ہو گیا تو ہو گیا. اب اس کو جہنمی وہنمی کے نکاح ہی کیا ہے نا, بھاگی تھوڑی ہے گھر سے. کرنا ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح, اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں لڑکی کو. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کیوں کر رہے تھے شادی, یہ بھی غلط ہے نا. ماں باپ دین صرف اپنی مرضی کا چلائیں, اور جب اپنے اوپر شریعت کی ذمہ داری آئے تو وہ وہاں شریعت نہیں ہو تو یہ تو غلط ہے نا. جب اسلام ہے تو وہ ماں باپ نے بھی تو فالو کرنا ہے نا اس کو. تو اللہ کے نبی نے صاف منع کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ نکاح. مفتی صاحب جیسے اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہوتا تو اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کان سے پکڑ کے بس حوالے کرتے تھے کسی کے, کیا خیال ہے؟ اس سے قبول ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ بتا ہے یا نہیں ہے. جی جیسے حالات چل رہے ہیں ابھی, ہاں, اگر بندہ سوچے امیجن کرے کہ پاکستان بھی ختم ہو جاتے تو یہ حالات ان کے قیامت کے بھی علماء کرام کہہ رہے ہیں, اور جیسے حالات اچھا جیسے ہی جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا فوراً جو پیش گوئیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایکچولی حدیث میں آتا ہے خراسان سے لشکر نکلے گا, بس لشکر نکلنے والا ہے. دجال کے بارے میں حدیث ہے, امام مہدی کا تو آ ہی گئے ہیں بس. بھائی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے. دجال بھی آئے گا, امام مہدی بھی آئیں گے, کب آئیں گے اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے. ہم نے فیصلہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے کرنا ہے کہ حالات چل کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. حالات فی الحال یہ چل رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا تو وہاں آ کے دشمن لوگ بیٹھ جائیں گے اور پاکستان بھی کمزور ہوگا, اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں نا ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا. حالات کے مد نظر یہ بھی باقی یہ کہ اگر پاکستان کو انشاءاللہ کچھ ہوگا اس لیے نہیں کہ ایٹمی طاقت ہے, ایسے تو اللہ کی مدد ہے نا, اس ایٹمی طاقت بھی اسی وجہ سے کہ اللہ کی مدد ہے. تو ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک
آپ کو اندر سے تو بغاوتیں کرائے گا. تو کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ابھی فی الحال ہاٹ ٹاپک چل کیا رہا ہے, ان کو اس پہ لے کر آؤ, کسی طریقے سے سیٹ کرو. تو وہ اندر سے تو بغاوتیں کروائیں گے. افغانستان کو کہا ہوا ہے ان کو اندر سے جا کے, انڈیا کو بول دیا ادھر سے یوں کرو ویسے کرو ویسے کرو. تو یہاں یہ سب کچھ تو چلے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے پورا ڈسٹرائے کر دیں. کیونکہ جب مرتا ہے نا آدمی تو مرتا کیا نہ کرتا, تو بم چلا. کوریا دیکھو, جو کوریا ہے کتنا بدماش ملک ہے. پاکستان تو سب سے بنا کے چلتا ہے, سب سے بنا کے چلتا ہے, کسی سے جنگ نہیں چاہتا. کوریا تو دنیا کا بدماش ترین کنٹری ہے, پھر بھی آپ دیکھو کوئی بھی نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتا, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے, بم. تو اس لیے پاکستان صحیح ٹائم پہ ایٹمی طاقت بن گیا تھا. اگر نہ بنا ہوتا تو اب دنیا نے بننے نہیں دینا تھا. تو اب وہ یہی کریں گے, سیاسی اختلافات اور آپ کے یہاں جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو دبا کے پیسہ دیا جا رہا ہے, تو یہ منجن بکیں گے. تو جو یہ منجن میں آ گیا وہ گیا, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. جو نہیں مانتا ان منجنوں کو بولتا ہے بھائی ہمارا کنٹری ہے, ہماری فوج ہے. جرنیل تو آتے جاتے رہتے ہیں, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن فوج تو فوج ہے نا بھائی. میں تو جنگ کے دنوں میں جتنے آرمی میں دوست جان پہچان خود فون کر کے ان کا حوصلے بڑھاتا ہوں. میں ان کو توقع نہیں ہوتی, خود فون کرتا ہوں, حوصلے بڑھاتا ہوں ان کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنا خوش ہو جاتے ہیں, ان کا دل بڑھ جاتا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے. ان حالات میں دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان حالات میں شادیوں کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ جب آپ شادی کرو گے تو بچے پیدا ہوں گے, جوانوں کا ریشو بڑھے گا, تو لڑنے والے زیادہ ہوں گے. کچھ ملک میں آبادی ہوتی ہے تو بارڈر پہ لڑا جائے گا نا جی. تو اس لیے جلدی جلدی شادیاں کر لو, ایسا نہ ہو جنگ شروع ہو جائے. جی ایک سیکنڈ, ایک آخری سوال لے لیتے ہیں نا, رمضان ہے نا تھوڑا سا. جی بھائی کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں سوال, بس آخری لاسٹ کویشچن, بس پھر بعد میں. چلیں آ جائے, مسافہ کر لیں جلدی سے. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے, ہاں ایتھیزم, ہاں یہ بالکل قریب ہے. اچھا اچھا. اور مجھے بھی خدشہ ہو رہا ہے کہ میں بھی اس طرف جاؤں, تو میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں, چاہے مجھے آپ عید کے بعد کا وقت دے دیں. ٹھیک ہے ضرور مل لیں. تو اس نے کوئی اشکالات کیے ہوئے ہیں, اس کو بھی لے آئیں, آپ خود بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, کب آئیں؟ جب بھی آ جائیں, عید کے بعد آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ میرا بیٹا جہاں پڑھنے جاتا ہے وہاں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے, لیکن اپنے بیٹے کے کہنے پر جب ہم نے لڑکی کا رشتہ لینے گئے تو لڑکی اس کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں. لڑکی عمر میں 2 سال بڑی ہے, میرا بیٹا ابھی صرف 22 سال کا ہے. نہ تو لڑکی ظاہری طور پر صحیح ہے اور نہ ہی گھر والے ٹھیک ہیں. اس لڑکی کا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرا بیٹا بضد ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے. ایسے سے ماں باپ کا دل مطمئن نہ ہو تو کیا زبردستی لڑکا اپنی مرضی سے شادی کرے؟ زندگی بھائی یہ کون سا حسب نسب صحیح نہیں ہے لڑکی کا, کیا ہو گیا اس کو؟ 2 سال بڑی ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا یار. 4 سال بھی بڑی ہو, جب لڑکے کو پسند آ رہی ہے تو 10 سال بھی بڑی ہو, ایسی کی تیسی یار. جب ایک آدمی کو کھانے میں اچھی بھنڈی لگ رہی ہے, مرغی اچھی نہیں لگ رہی, تو زبردستی اس کو مرغی کیوں کھلا رہے ہو؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے عمر کا زیادہ ہونا. باقی جو انہوں نے لکھا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے ہے پتہ نہیں کیا, تو وہ مجھے نہیں پتا بھائی. جب تک کسی کے حالات سامنے نہ آئے مشورہ نہیں دیا جا سکتا. کیا خاندانی میں کیا خرابی ہے, کون سا فالٹ ہے. تو اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی, آپ کے باپ کی بہو اور ماں کی بہو بھی ہوتی ہے, پورے خاندان کا حصہ بن جاتی ہے. وہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آؤ, پورا خاندان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رشتے خاندانی لوگوں میں جوڑنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی اٹھا کے لے آؤ, بس دل آ گیا. تو پورا بیان اسی پہ ہوا ہے نا, ابھی دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے. میں نے ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. اب چونکہ بہت پرانا واقعہ ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. وہ بیچارے کی زندگی برباد ہو گئی. قبلہ حکیم صاحب, اچھا بھلا صحت مند آدمی تھا. وہ زندگی کیسے برباد ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں کلینک میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک لڑکی چلتی ہوئی گئی, بڑی خوبصورت سی تھی, تو میں بھی پیچھے چل لیا اس کے. کلینک چھوڑ کے پیچھے پیچھے نکل لیے. گھر تک پہنچ گئے, قصہ مختصر, شادی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اتنی بد اخلاق, بدتمیز, غیر خاندانی کے زندگی عذاب بنا دی اس نے. بیچارے روتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو میں نے کہا آپ کو بھی تو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا. کوئی بھی جا رہا ہے منہ اٹھا کے, دیکھا نا ایسے 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 جیسے نکل لیے.
اور ہوشیار دیکھو کتنے پہنچ گئے گھر تک. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرے چھوٹے موٹے گھر والوں سے اختلاف تھے جس کی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں نے تم سے ہم بستری کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق ہو جائے گی. اب اس کا کوئی حل بتائیں, کوئی راستہ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا.